جنہوں نے اس پروگرام کو ساری دنیا سے الگ اپنی جگہ رکھتے ہیں، کیا مٹائیں گے بھلا ہم کو زمانے والے۔ ہم حسینی ہیں، سکینے میں خبر رکھتے ہیں، ساری دنیا سے الگ اپنی جگہ رکھتے ہیں، کیا مٹائیں گے بھلا ہم کو زمانے والے، ہم تو وہ ہیں جو کفے دست پر سب رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک زبردست گفتگو آپ نے جماعت اہل سنت کے ممتاز منفرد خطیب، ممتاز الفقہاء، استاذ العلماء، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب علیوی سے آپ نے سماعت کیا، جن کی شعور و فکر کی تجلی سے پورا پنڈال روشن تھا۔ دعا ہے پروردگار ذات کو سلامت رکھے، جن کی فکری جگمگاہٹوں سے بزم سریت میں اجالا ہے۔ تو اب چونکہ علامہ قاری سید عبدالوسیع شاہ صاحب قبلہ نعمت شریف کی زینت بنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کانپور والوں ذرا ویسی محبت پیش کرو جیسے آپ پیش کرتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہو یا رسول اللہ۔ جی حضور، آپ کے حکم کی تعمیل میرے آقا سرکار غیاث ملت جو حکم فرما رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ۔ دراصل بات یہ ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، سرکار کی جلوہ گری ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہندوستان کا ایک عظیم شاعر، استاد شاعر حضرت جاوید صدیقی گونڈوی تشریف رکھتے ہیں، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ انور بھائی کو ابھی آپ سن نہیں پائے ہیں نا، دل کھول کر کے سن نہیں پائے ہیں، تو میں انور بھائی سے گزارش کر رہا ہوں، انور مشاہدی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں انور بھائی تشریف لا رہے ہیں، ویسی محبتیں پیش کریں گے نا جیسے اس سے پہلے ابھی آپ نے پیش کیا ہے، تو ذرا ہاتھ اٹھائیے اور کانپور کا رنگ دکھائیے ذرا دل کی گہرائی سے، ایک مرتبہ نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر۔ ابھی ہاتھ ایسے اٹھ رہے ہیں آپ کے، پورے نہیں اٹھ رہے، پورے اٹھا کے دکھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسائل کانپی کانفرنس سے چلے جاتے ہیں اور مجھ پہ ہے تاج شریعت کی عنایت اتنی، حادثے آ کے میرے سر سے چلے جاتے ہیں، حادثے آ کے میرے سر سے چلے جاتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر استاد الشورا حضرت جاوید صدیقی گونڈوی، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لیں، نعرہ بلند کیجیے بھائی، ایک آدھ لوگ نعرہ لگا دیں مجمع سے، مجمع میں کیا اعلان کرنے کے لیے حضرات آئیے بلا تاخیر اولاد امام جعفر صادق، ماشاء جمالیاتی پیکر کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں، جو الحمدللہ ہمارے ملک ہندوستان کی شان ہے، آل رسول اولاد رسول خلیفہ حضور غیاث ملت حضرت علامہ سید عبدالوسیع شاہ صاحب قبلہ مدد اللہ علی والنورانی بڑے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اعتماد سے کی حضرت تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازے۔ جتنے ادب نواز بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر کے مولا حسین کے شہزادوں کے استقبال کریں، جب تک آپ اس دولہے کی زیارت و تلاوت مائک پر نہیں کر لے یہاں سے ہرگز نہ جائے، انشاءاللہ ابھی شیر کانپی کی گفتگو ہوگی، سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے، سرکار غیاث ملت کی گفتگو سننے کے بعد انشاءاللہ حضرت کی آئیں گے، آپ جائیں گے انشاءاللہ اپنے گھروں کو۔ سبحان اللہ۔
الحمدللہ بڑا اچھا کتاب آپ نے فرمایا، اور جو آپ کی کاوشیں تھی، آپ کی محبتیں تھیں مدرسے کے حوالے سے، مسجد کے حوالے سے، تو سید عابد صاحب اللہ نے بھی بیان کیا، اور حضرت نے بھی الحمدللہ ایک اچھا پیغام دیا کہ علم و ہنر سے باقی ہے انسانیت کا ہو، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے ہے۔ حضرت علامہ مولانا قدیم بلال صاحب کا میں حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب ظاہر سی بات ہے آپ کے قائد، آپ کے رہنما علاقے میں ایسے ہوں گے اور پھر قیاس ملت کہ چلے گئے بظاہر ہمارے درمیان سے، لیکن وہ جو آپ بات لگا کر کے گئے ہیں انشاءاللہ یہ علاقہ ہمیشہ بدعقیدگی سے محفوظ رہے گا۔ جانشین اپنا دے کر کے گئے ہیں علامہ قدیم بلال صاحب اللہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ممبر شریف کو آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت علامہ مفتی عرفان مصباحی صاحب اللہ قدس اللہ العلی منورانی، حضرت علامہ مفتی عرفان امجدی صاحب اللہ، اور بھی مولانا فاروق صاحب اللہ، حضرت مولانا فاروق صاحب اللہ، حضرت قاری صلاح الدین صاحب اور دیگر اساتذہ ممبر شریف پر تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ میں جگہ بات دیگرے ان سب کی بارگاہ تک پہنچوں گا۔ حضرت مولانا آصف اقبال صاحب اللہ قدس اللہ العلی منورانی، یہ تمام احباب ان سب کی موجودگی، اور میں بس آپ کی بارگاہ میں بڑی تیزی سے پہنچنا چاہتا ہوں کہ فہرست ہمارے سامنے ہے، اور پھر غازیے ملت کی آمد ہے ماشاءاللہ آج کے جلسے میں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا سنیت کا وہ عظیم شہسوار جسے دنیا شیر رضویت کہتی ہے، حضرت علامہ مولانا غلام رسول بریلوی صاحب ماشاءاللہ کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ تو آج ان کی آمد ہمارے شہر میں ہوئی ہے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور کانپور والے اپنے مہمانوں کا کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں یہ تو الحمدللہ ہماری اپنی پہچان ہے، اور ہم اس پہچان کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ ہمارا شہر یہ اتر پردیش کے دامن میں بہت خوبصورت سا شہر ہے، لیکن الحمدللہ اس کی دھمک میں بتا دوں آپ کو، اس کی دھمک پوری دنیا کے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ہماری تاریخ کو دیکھا ہوگا، یہ آپ ہیں جو آپ کو پوری دنیا کے لوگ اور ایسے نہیں جانتے۔ آپ کو بتا دوں آپ اگر جانے جاتے ہیں تو اس سے رسول کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ چیز آپ کے اندر باقی ہے تو انشاءاللہ آپ بہت دنوں تک جانے جائیں گے، پہچانے جائیں گے۔ اگر واقعی عشق مصطفیٰ سینوں میں لے کر کے بیٹھے ہیں تو ایک بار سارے دیوانے اپنے ہاتھوں کو جیسے ربیع النور شریف کے جھنڈا بنا کے لہراتے ہیں، اسی طریقے سے علم بنا کے لہرا کر کے آج ان سے ریاض ملت میں بیٹھنے والا ایک ایک شخص اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج پیش کرے اور دل سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ میں نے ہاتھ والوں سے مطالبہ کیا ہے، میں نے ہاتھ والوں سے مطالبہ کیا ہے، جس کے پاس ہاتھ ہے اس کو اٹھا لے، جس کے پاس نہیں اس سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ نے کوشش کیجیے اٹھانے کی، اللہ نے دونوں دیے ہیں، مصطفیٰ کے نام میں یہ ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، قسم خدا کی آپ کو بتا دوں آپ آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ ہاتھ بلند کر رہے ہیں، یہ ہمارا عمل الحمدللہ قرآن سے ثابت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہاتھ بلند کر رہے قرآن سے ثابت ہے، اور ہم ہاتھ اس لیے بھی اٹھواتے ہیں کہ ہو سکتا ہو، اور وہ کیا میرا عقیدہ یہ ہے میرے بھائی، آپ قرآن پڑھتے ہیں ایک آیت مولانا سے پوچھے ہیں جو ملک والا وہی مستقبل علی متشہد ورجوہ بما کانوا یکسبون۔ اس کا ترجمہ آپ مفتی عرفان صاحب اللہ مصباحی سے پوچھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب میدان محشر میں اللہ کے حضور ہماری حاضری ہوگی تو یہ زبان سل دی جائے گی، سمجھ رہے ہیں، یہ ہوٹ سل دیے جائیں گے کہ زبان اس وقت اللہ کے حضور نہیں کھل سکے گی، ہم اس وقت بھوکے ہوں گے تو اس وقت ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ اگر ان ہاتھوں نے گواہی دے دی اللہ کے حضور کہ یہ مولا تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھ کر کے یا رسول اللہ کی صدا بلند کر رہا تھا، یقین رکھتا ہوں کہ اللہ اس عمل کی بنیاد پہ بخش دے گا۔
ذرا سا ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیے، دل سے کہیے یا رسول اللہ۔ اللہ نے اگر زبان دی ہے تو اس کا پورا استعمال کیجئے۔ جیسے ہمارا کانپور بولتا ہے نا، یہ انقلابی کانپور ہے، انقلابی شہر ہے، تو ذرا سا ویسے ایک انقلابی آواز ہونا چاہیے، دل سے کہیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ایسے لہرا کے جیسے نبی نور شریف میں لہراتے ہیں، دل سے کہیے یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بیدار ہو گئے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں دو تین معذرت کے ساتھ اس کے بعد میں مائک پر بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ یہ کام کر دوں گا، کیونکہ جب تک مجمع میرے مزاج کے مطابق نہیں ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں، دیکھیے ناظر ہوں تو نظام بنانے کی کوشش کرتا ہوں، بس یہی میری خواہش ہے۔ دیکھیے جماعت سے بہت چلتا ہے۔ شہزادے حضور شہباز خطابت بانی تنظیم پیغام صبح ادب مفکر اسلام مدبر قوم حضرت علامہ مولانا حماد انور برکاتی صاحب قبلہ الحمدللہ ہمارے شہر کی آبرو ہمارے شہر کی شان خطابت کے حوالے سے پورے ملک میں پہچانے جانے والی شخصیت حضرت علامہ حماد انور صاحب اللہ کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذات کو سلامت رکھے جن کی فکری جگمگاہٹوں سے بزم سنیت میں اجالا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے، دل سے کہیے یا رسول اللہ۔ 2-3 منٹ کا وقت اور لوں گا، انشاءاللہ بات میری ختم ہو جائے گی کہ تمام دن میں تلاشا کروں شبیہ رسول، خیال گیسوے حضرت میں شام ہو جائے۔ میرے برادر گرامی حضرت قاری محمد اعظم صاحب قبلہ نوری دامت برکات ملالیہ دارالعلوم غریب نواز پرم پروا شہر کانپور، اور آج تو انشاءاللہ پورے ملک کا دل و دماغ آپ اس منبر پر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ذرا سا آپ تیار ہو جائیں ان احباب کی دعا لے کر کے تمام دل میں تلاشا کروں شبیہ رسول، خیال گیسوے حضرت میں شام ہو جائے، میرا قلم رضی اللہ عنہ کہلائے، میرا شعور علیہ السلام ہو جائے۔ شاخ زیتون سے امن تحریر کرنے والے، ریگستان کی بھول بھلیوں میں بھی صراط مستقیم پر چلنے والے، گلے میں اللہ کے کلام کو تعویذ کی طرح پہننے والے، کھجور اور اونٹنی کا دودھ پی کر شکر پروردگار ادا کرنے والے، دولت ایمان سے مالا مال اور جذبہ شہادت سے سرشار ہو، مگر عمل مل جائے تو ان جیسے فقیروں سے ملو۔ عشق حبیب کا اثر، محبت رسول کی کسک، عاشق رسول کے اجالے، بپور شوق کے عود و عنبر، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، خبر اونچی بھی آئی ہے مہابن میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرت کو ہوا پر بادل، آتش گل کا دھواں بام فلک تک پہنچا، جم گیا منزل خورشید کی چھت میں کاجل، محسن کا کورگی کی اسناد میں عشق کی علامتیں بہت علی 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 میرے مرشد حضور تاج الشریعہ کا کلام آپ نے سنا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ پہلی بار جب آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو نجدیوں نے آپ کو مدینہ نہیں دیکھنے دیا، آپ مکہ شریف سے ہی واپس ہندوستان تشریف لے آئے، پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے حضور تاج الشریعہ کو مدینہ کیوں نہیں دیکھنے دیا گیا، بریلی کے اختر رضا کو مدینہ کیوں نہیں دیکھنے دیا۔ قسم خدا کی وہاں کی حکومت نے 1 مہینے کا اسپیشل ویزا صرف اس خوف سے بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بریلی کے اختر رضا کی وجہ سے ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ قسم خدا کی ایسا انقلاب پوری دنیا میں دیکھا گیا مظاہرے کی شکل میں
کہ 1 مہینے کا اسپیشل ویزا سرکار تاج الشریعہ کے لیے آیا اور آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے. یہ بعد کی باتیں ہیں کہ آپ نے غسل کعبہ ماشاءاللہ کعبے کو غسل دیا، لیکن حضور تاج الشریعہ ایک دل ٹوٹ جاتا ہے، عاشق کا نام دل ٹوٹ جاتا ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ سے کرم فرمائی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان کے دادا کا دل ٹوٹا تھا تو یہ کہا تھا کہ وہ صبح لالا زال پھرتے ہیں، وہ تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. جب دل ٹوٹا تو بریلی کے امام نے یہ کہہ دیا کہ تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. اب دل ٹوٹا تو مصطفیٰ کی کرم فرمائی ہوئی، سراپا مصطفیٰ کی زیارت کر لیا تو پھر پکار کے کہنے لگے پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. ہاں یہی امتحان ہے. ایسے پوتے کا دل ٹوٹ گیا، نواسے کا دل ٹوٹ گیا، قسم خدا کی کہہ دیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں داغ برکت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے، اللہ کی قسم 1 مہینے کا اسپیشل ویزا آیا اور تاج الشریعہ مدینہ تشریف لے گئے. جب زیارت رسول اور روضہ رسول کر لیا تو پکار کے کہنے لگے ان کے دل پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل درے اقدس کہتے ہیں فیل جاتا. ماشاءاللہ. حضرت نے کہا دوبارہ یہ شعر پہنچے اپنے مرشد کا تو ذرا ہاتھ اٹھا کے مقطع سنیں گے. ارے جتنے قادری اظہری ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے دل سے کہہ دے یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ. قادریوں صرف تمہارا نصیب ہے. میرا مرشد جب دنیا سے گیا تو سب سے آپ اعلیٰ حضرت کا شجرہ پڑھتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادری کیوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اور اعلیٰ حضرت سرکار یہ کہتے قادری کر قادری رکھ. کبھی اس مصرے پر آپ نے غور کیا؟ قادری رکھ قادری کر قادری رکھ قادری کیوں میں اٹھا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے قادری ایسے ہیں جو اب پادری ہو چکے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا قادری کر قادری رکھ قادری کیوں میں اٹھا. اور بریلی کے اختر رضا جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، خلدوا ہے ہر قادری کے لیے، خلدوا ہے ہر قادری کے لیے، خلدوا بہت بہت شکریہ حضرات. میرے پاس وقت نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی محبتیں پیش کی. اختر قادری کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا. حضرات گرامی میں بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ کرسیاں انتظامیہ کمیٹی نے بہت اچھا اہتمام کیا ہے. نیاز الدین بھائی المعروف منا جو صدر ہیں جامع مسجد کے، نئی جامع مسجد کے، اور ان کی پوری ٹیم، میں سب کا نام تو نہیں جانتا لیکن ہمارے بھائیوں نے بڑا اچھا اہتمام کیا ہے. میں ان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے ایک ایک فرد کو. تو یہ کرسیاں آپ کے لیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس پر بیٹھ جائیں اور اللہ توفیق بخشے تو آپ اس فرش پر بیٹھ جائیں. آپ کو لگے کہ ہمارا جہاں پر بیٹھنا ہماری پوزیشن میں کمی نہیں لائے گا تو آپ دماغ یہاں نہ لگائیے، یہاں عاشق بن کر کے بیٹھیے. اس لیے آپ کی فکر یہ ہونا چاہیے یہ فکر بس خدا اور خدائی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کی رسائی کی طرف دیکھتے ہیں. ہم بھلا مخملی قالین کو کیوں دیکھیں گے، ہم محمد کی چٹائی کی طرف دیکھتے ہیں. اگر یہ نظریہ آپ کا ہے تو آپ اس زمین پر بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ جائیے. بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے. اور حضرت مولانا تنویر بلال صاحب بلا ماشاءاللہ بہت اچھا گفتگو، بہت اچھی گفتگو آپ نے ان سے سن لی ہے. اور اساتذہ کا حکم ہے، مفتی عرفان صاحب، آصف اقبال صاحب، مولانا فاروق صاحب، یہ تمام تر احباب، صوفی لال محمد صاحب، ان سب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس وقت اب جو ہم
جس بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں، جس عظیم بارگاہ میں ایک زبردست علم و فضل کا عظیم الشان کوہ نور ہیرا، جس کے علم کی روشنی الحمدللہ پورے ملک کے لوگ محسوس کرتے ہیں، جس کے علم کی روشنی سے بڑی آسانی سے ہم تیرگی کو مار دیتے ہیں، وہ ذات شہزادہ حضور شہباز خطابت مفتی اعظم کانپور حضرت علامہ شہزادہ مفتی اعظم کانپور حضرت علامہ مولانا حماد انور صاحب اللہ برکاتی، جو اصیل ہیں سرکار مبارکہ کے، سبحان اللہ کے، وہ ممبر شریف پر جلوہ بار ہیں۔ اب کرسی خطابت کو زینت بچنے جا رہے ہیں۔ 20 منٹ کا حضرت کے پاس وقت ہے، لیکن مجھے پتا ہے حضرت 20 منٹ میں گھنٹوں کا کام کر دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ ایسا بے باک خطیب ہے، پورے ملک میں اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ میں چاہتا ہوں کانپور والے ذرا اپنا تیور دکھائیں اور حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! ہاتھ دیے ہیں تو یہ ہاتھوں کو ابھی استعمال کر لیجیے، نہ جانے ان ہاتھوں کی قوت کب ختم ہو جائے۔ ابھی اللہ نے دیے ہیں تو اس کا استعمال کیجیے۔ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن مدینے سے مصطفیٰ دیکھیں۔ ان کے شہزادے غوث اعظم فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے لوگ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہیں۔ جب غوث کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے ریاضت ملت میں بیٹھے ہیں، حق ادا کیجیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن دستار بندی! مدرسہ مناظر العلوم! عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا حماد انور صاحب اللہ برکاتی دامت برکاتہ القدسیہ سے بہت اچھا خطاب آپ نے سنا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا، مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا، طریقہ بدلے گا، رسم و رواج بدلے گا، طریقہ بدلے گا، رسم و رواج بدلے گا۔ اسی طرح کا اگر ہو خطاب جلسوں میں، اسی طرح کا اگر ہو خطاب جلسوں میں تو نوجوانوں کا ایک دن مزاج بدلے گا، تو نوجوانوں کا ایک دن مزاج بدلے گا نا انشاءاللہ۔ تو ذرا ہاتھ اٹھائیے، آپ ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ایک اچھی گفتگو آپ نے سنی ہے ماشاءاللہ۔ یہ جتنے دیوانے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی ان اشاعت کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً آج کا یہ مجمع کسی خاموش انقلاب کا پتہ دے رہا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ممبر شریف کو آپ دیکھ رہے ہیں، نبیر حضور صدر الشریعہ جلوہ گر ہیں اور قاضی شہر کانپور کی جلوہ گری ہے۔ علامہ مولانا مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی شہر کانپور کے اکابرین علماء ممبر شریف پر جلوہ بار ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اب میں صرف اعلان کرتا ہوں اور علامہ ریاض احمد صاحب قبلہ حشمتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے سرزمین بارہ سے ہمارے بھائی جناب تفسیر رضا باروی تشریف لائے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک مطلع اور 3 شعر، اس سے زیادہ ہوگا تو میری جو ترتیب ہے اس میں سمجھ لیجئے کمی آ جائے گی اور میں پھر اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤں گا، تو مجھے مجبور کوئی شخص نہیں کرے گا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، جو شعر پڑھے وہ شاعر ہوتا ہے، جو کم شعر پڑھے وہ اچھا شاعر ہوتا ہے، جو بالکل نہ پڑھے وہ بہت بڑا شاعر ہوتا ہے۔ جناب قاری اسرار صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، مولانا عمر قادری صاحب قبلہ اور بہت سے احباب حضرات۔ تصوف و روحانیت و طریقت کی ایک بہت عظیم ترین شخصیت، گلے گلزار قادریت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید عبد القدیر میاں صاحب قبلہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے، آپ ذرا محبت کے ساتھ بول دیجیے سبحان اللہ۔ آل رسول اولاد رسول تشریف فرما ہیں، آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ وہ ذات ہے الحمدللہ، خلیفہ ہیں حضور گلزار ملت کے، خلیفہ ہیں حضور غیاث ملت کے، اور ان کی رگوں میں خون حسین گردش کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں آپ، ذرا دل سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہاں، عرس ریاض ملت میں بیٹھے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ وہ کون ہے جو تیرے در سے فیضیاب نہیں، وہ کون ہے جو تیرے در سے فیضیاب نہیں، چمن میں پھول تو سب ہے مگر گلاب نہیں۔
میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علامہ ریاض حشمتی صاحب اللہ علیہ رحمہ جب حیات تھے تو سن 2016 میں مناظر العلوم کے جلسے دستار بندی میں الحمدللہ میری حاضری ہوئی تھی. آج پھر آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں، یہ محسوس کر رہا ہوں، تو میرا دل جو کہہ رہا ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ وہ کون ہے جو تیرے دل سے، تیرے دل سے فیض یاب نہیں. چمن میں پھول تو سب ہے مگر گلاب نہیں، اور دیا قضا کا تھا منصب حضور اختر نے. اگر بات سچی ہے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو یار، ذرا دل سے کہو سبحان اللہ. بات سچی، دیا قضا کا تھا منصب حضور اختر نے، دیا قضا کا تھا منصب حضور اختر نے. ریاض حشمتی تیرا کوئی جواب نہیں، ریاض حشمتی تیرا کوئی جواب نہیں، ریاض حشمتی تیرا کوئی جواب نہیں. ریاض حشمتی تیرا کوئی جواب. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، بہت بہت شکریہ. حضرات وقت نہیں ہے. اچھا، اب ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ حضور ریاض ملت کے نواسے بڑی چھوٹی سی عمر ہے ماشاءاللہ. شعیب اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاضی شہر کانپور، مرکزی شہر کانپور، قاضی شہر کانپور حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی یونس رضا صاحب قبلہ اویسی علمی شخصیت ہے شہر کانپور کے لیے نعمت کے طور پر. الحمدللہ قاضی شہر کانپور کے پیکر میں علامہ مفتی ڈاکٹر یونس رضا صاحب قبلہ اویسی دامت برکاتہ القدسیہ کے شہزادے شعیب مصطفیٰ صاحب، اچھا سہیب مصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ ممبر شریف پر جلوہ بار ہیں. ہم چاہیں گے شہزادے کو سنا جائے. سبحان اللہ. 5 شعر انشاءاللہ. بس ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا، اور چراغوں مسجدوں محرابوں منبر بن کے ابھریں گے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بن کے ابھریں گے. انہیں جب نیند آئے تو سناؤ بھیل کا قصہ، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے. ذرا ہاتھ اٹھائیے، نعروں کے ساتھ استقبال کر لیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے قاضی شہر کانپور. روحانی صاحب لکھنوی سے آپ نے اعلیٰ سرکار کے خوبصورت اشعار آپ نے سماعت کیے. اب آئیے بلا تاخیر ہم اس ابتری بارگاہ میں التماس کرتے ہیں نبی حضور صدر الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قادری منجدی بانی محتمم جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ لکھنؤ. سبحان اللہ. آئیے حضرت کا استقبال کیجئے دل کی گہرائی سے. اب وہ حضور محدث کبیر کیجئے. زبردستی شعر پہنچا نہیں ہے، اگر آپ مجھے بھی سن لیں، اناؤنسر سمجھ کر کے سنیں گے تب تو کبھی مجھے سنا ہی نہیں جائے. اس لیے کہ جلسوں میں حضرت سید صاحب قبلہ حضرت اناؤنسر کو جلسوں میں اتنی ہی حیثیت دی جاتی ہے جتنی حیثیت پارلیمنٹ میں اسپیکر کی ہوتی ہے. یہ مجھے اب معلوم ہے. اگر مجھے آپ سننا چاہتے ہیں، حالانکہ کوئی نہیں سننا چاہتا ہے، اناؤنسر کو کوئی نہیں سننا چاہتا، حالانکہ سارا نظام بنایا ہوا اسی کا ہوتا ہے. یہ ہمارا شہر الحمدللہ پورے ملک کا دل و دماغ موجود ہے. تو ذرا سا یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ طالبان علوم نبویہ، یہ فارغین علماء حفاظ و قراء تشریف رکھتے ہیں. ذرا ایک بار پھر سے آپ لوگ بھی سن لیں، ذرا سا ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہاں اگر سے انتظامیہ کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے. ایک شعر میں اس قائد کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کے دل کی ترجمانی ہو تو دعا چاہتا ہوں کہ سنیوں کے رہبر ہے حضرت ریاض احمد، رضویوں کے گھر گھر ہے حضرت ریاض احمد. تنویر بلال صاحب جانشین حضور قائد ریاض ملت تشریف فرما ہے. سنیوں کے گھر گھر ہے حضرت ریاض احمد، رضویوں کے گھر گھر ہے حضرت ریاض احمد. مصطفیٰ کا ہر عاشق دیکھ کر یہ کہتا تھا، دیکھ کر یہ کہتا تھا
अजहरी कलंदर है हजरत रियाज अहमद, अजहरी कलंदर, अजहरी कलंदर है हजरत अजहरी कलंदर है। मेरा नवाजी शुक्रिया उलमा आपकी दुआओं से नवाज रहे हैं। या रसूल जरा हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल या रसूल। अभी आप खामोश है, मुझे पता है लेकिन कानपुर कभी खामोश नहीं रहता। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बोलता हुआ कानपुर जिसे उलमा देखना चाहे जरा एक बार हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। कि उस अजीम हिंदुस्तान फैजान गरीब नवाज माशाअल्लाह सरकार भी यही तो तशरीफ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए माशाअल्लाह। बैठ जाओ शहजादो, जरा एक बार कह दो या हुसैन। बाबू बरुआ में ऐसे कहा जाता है या हुसैन, ऐसे कहा जाता है जैसे आप कह रहे हो। हाँ जरा दिल से कहो यार या हुसैन। हाँ जरा सा कलीम अनवर साहब हैं, चले गए हैं, खिदमत में लगे मेरे भाई, जरा एक बार कह दो या हुसैन। हाथ अल्लाह ने जिसे दिए हैं वही उठा के सुभान अल्लाह कहेगा और या हुसैन के नारे बुलंद करेगा। दिल से कह दो या हुसैन, या हुसैन। एक बार कह दो या अली, या अली। ये तेवर बरकरार रखिए, ये तेवर बरकरार रखिए कि नमाज बाकी है, अपनी अज़ान बाकी है, अली के दम से शरीयत में जान बाकी है, अली के दम से शरीयत में जान बाकी है, जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है हमारी ज़बान बाकी है, यही सबब है हमारी ज़बान बाकी है, यही सबब। अब मैं शेर नहीं कहूँगा, आप लोग इनाम दे रहे। अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस अब्दली शख्सियत के हुजूर पहुंचूं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि सरजमीने बहराइच शरीफ का सफर किया जाए। तैयारे गाजी से तशरीफ लाने वाला वो अजीम लहजा, जिस लहजे को पूरे मुल्क में एतमाद का दर्जा हासिल हो चुका है। शायकीन अदब ठीक इस तरीके से उस लहजे का इंतजार करते हैं जैसे ससुराल वाले लौटे दामाद का इंतजार करते हैं, जैसे अल्लाह के नेक बंदे अपनी मौत का इंतजार करते हैं, जैसे नेता इलेक्शन का इंतजार करते हैं। वो लहजा है शहंशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, शायर इस्लाम हजरत कारी जिया यज़दानी बहराइची। गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। मेहमान शायर आपकी समातों के हवाले हो रहा है, दिल से इस्तकबाल कीजिए जनाब कारी जिया यज़दानी बहराइची। सैयद ज़करिया शेखी साहब से समात की और बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत अच्छे शेर सुने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अब उस अब्दली शख्सियत के हुजूर पहुँचूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि हजरत रियाज ने कभी ऐसा नहीं किया, ज़र की हवस में दीन का सौदा नहीं किया, ज़र की हवस में दीन का सौदा नहीं किया। जो बिक गए हैं लेके सऊदी रियाल को, मेरे रियाज ने उन्हें अपना नहीं किया, मेरे रियाज ने उन्हें अपना नहीं किया। और वादा किया था कौम से जो भी रियाज ने, है कौन जो कहे उसे पूरा नहीं किया, है कौन जो कहे उसे पूरा नहीं किया। हज़रात गिरामी आइए अब हुजूर ग़यास मिल्लत की मौजूदगी में मैं चाहता ये हूँ कि हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब, मुफक्किर इस्लाम, मुदब्बिर कौम, नाशिर मसलक आला हजरत, बेबाक खतीब और अल्लाह का शुक्र है कि बेबाक शख्सियत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब अब उनकी
थमक जैसे पूरी दुनिया के लोग महसूस करते हैं ना उनके इल्म की थमक, तो इस तरीके से आज कानपुर के लोग भी महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। जितने अदब नवाज हैं जरा हाथ उठाएं, अपने हाथों को अलम बना लें। हाँ, हुजूर गया से मिल्लत को गवाह बना लें, शेर कालपी की जलवा करिए। एक हाथ है तो एक उठाइए, दो है तो दोनों को उठा दीजिए। हाँ बस, दो है तो दोनों को उठा दीजिए। दिल की गहराई से हजरत का इस्तकबाल कीजिए। हाथ वाले ही हाथ उठा रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, समझ रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला शेर नज़रिया